اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں محمد وسیم خان فرام ہانز ویو انٹرنیشنل سے ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جو کہ کل ہوا، اب تو پرسوں ہو گیا ہے، لاہور میں جس طریقے سے عاشقان رسول کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس طریقے سے ان پر اسٹریٹ گولیاں چلائی گئی، یہ عمل جو ہوا ہے لاہور میں، یہ ہم تمام پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ کل ہمارے پرائم منسٹر یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی عدالتوں کا کردار شرمناک ہے، لیکن آج میں اور مجھ جیسے کچھ ان کی نظر میں شاید نادان یا گستاخ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کا اپنا کردار اور ان کی جو اس وقت حکومت ہے اس کا کردار انتہائی شرمناک ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ محض 4 سیٹوں کے لیے پارلیمنٹ کا گیٹ توڑنا آپ کی پارٹی اور آپ کے کارکنوں کا حق ہے۔ کئی مہینے تک ریاست کے دارالحکومت میں جا کر ریاست کو یرغمال بنا لینا آپ کا جمہوری حق ہے۔ پولیس والوں کو مارنا، اسلام آباد کے تھانوں پر اپنے کارکنوں کو مینس کے لیڈ کرتے ہوئے وہاں پر حملہ کرنا، وہاں پہ جا کے پولیس والوں سے بدتمیزی کرنا، یہ آپ کا اور آپ کی حکومت اور آپ کے کارکنوں کا حق ہے۔ ایسا وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے بقول آپ کے، لیکن ایک مسلمان ملک میں محض آپ کو وعدہ یاد کروانے کی کوشش کرنے والے کو تھانے میں لے جا کے تشدد کا نشانہ بنانا، اس کے بے قصور کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنانا، ان کو ذلیل کرنا اور پورے پاکستان کو دنیا کے سامنے مذاق بنانا اور ہر پاکستان کی گلی میں لہو اور آگ کا کھیل رچوانا، یہ بھی آپ کا حق ہے اور آپ کی حکومت کا حق ہے۔ کیوں خان صاحب؟ آخر کیوں؟ کیا آپ کی 4 سیٹیں امپورٹنٹ تھی، یا کسی بھی مسلمان کے لیے ناموس رسالت اس کی زندگی سے بڑھ کے اہمیت رکھتی ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ دوستو، خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا، اور دیکھا جائے تو ان کی تقریر میں ہی سے شروع ہوئی اور میں ہی پر ختم ہوئی۔ میں یورپ میں رہا، میں یورپ کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یورپ کے لوگ کیسے سوچتے ہیں، میں جانتا ہوں یورپ کے لوگ کیسے سوچتے ہیں، وہ کیسے حقائق کو پرکھتے ہیں۔ میری ریاست، میری حکومت۔ سوری خان صاحب، سوری پرائم منسٹر صاحب، سوری رسپیکٹیبل پرائم منسٹر صاحب۔ اب رسپیکٹ آپ کی رہی ہے اس قوم میں کہ نہیں، اس کا فیصلہ تو دیکھنے اور سننے والے کریں گی، یہ قوم کرے گی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ جمہوریت کا بہت زیادہ راگ الاپتے تھے اور اب بھی الاپتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ نے ایچسن کالج سے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری لی تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اگر غلط ہوں تو آپ تمام ویوز سے میری درخواست ہے، آپ مجھے ٹھیک کر دیں۔ تو پولیٹیکل سائنس میں ابراہیم لنکن کا ایک قول ہے کہ جمہوریت جو نظام ہے یہ ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے، اور عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے سے۔ تو آپ کی حکومت کیا چیز ہے؟ پہلے آپ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ یہ بات کریں تو میں آپ کو اچھا پولیٹیشین یا لیڈر کیسے مانوں جس کو یہی نہیں پتا کہ جس جمہوریت کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ آئے ہیں، آپ اسی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ اور جو اس ملک میں آپ نے کیا، تحریک لبیک میں شر پسند عناصر ہر
جماعت ہر گروہ میں موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کیا، غلطی پہلے آپ کی حکومت کی کہ آپ نے منتخب کردہ وقت آنے سے پہلے ہی 20 اپریل تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو بنا وجہ گرفتار کروایا اور ان کے کارکنوں کو اکسایا۔ یہ ایک قسم کا اکسانا ہے خان صاحب، آپ نے ان کو اکسایا۔ شاید آپ ان کے کارکنوں اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے غیرت ایمانی دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر اب بھی آپ کو ان بات نہ سمجھ آئی تو پھر تو اللہ ہی نگہبان۔ سوچا کرتے تھے بعض لوگ، بلکہ میں سوچا کرتا تھا کہ اپنے پیڑ پہ کلہاڑی مارنا کس کو کہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بہترین مثال اور کوئی ہو نہیں سکتی خان صاحب۔ آپ اس آواز کو دبا نہیں پائیں گے۔ ایز اے یوٹیوبر میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ اس آواز کو نہیں دبا پائیں گے۔ مذہب کے نام پہ سیاست کس نے کی؟ انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے خود ان سے معاہدہ کیا؟ کرتے ہی نہ۔ آپ نے کیا، پھر کسی غیر مذہب سے بھی معاہدہ کیا جائے تو اس کو نبھایا جاتا ہے، لیکن وہ آنے سے پہلے ہی جس فریق کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا اس کے ایک اہم رکن کو اٹھا کے تھانے میں ڈال دیا، اس جماعت ان کے کارکنوں کے جذبات کو مجروح کیا، تو پھر انہوں نے اسی راستے پہ چلنا تھا۔ اور خان صاحب میں آپ کو یاد دلاتا چلوں ان کی جتنے بھی آپ جلسے جلوس اور دھرنے دیکھ رہے ہیں ان میں میجورٹی نوجوانوں ہی کی ہے، اور ان نوجوانوں کو یہ راستہ دکھانے والے بھی آپ ہی ہیں خان صاحب۔ آپ کے ہی دھرنے میں پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا، پی ٹی وی کے کیمرے چوری کیے گئے تھے خان صاحب، آپ ہی کے دھرنے کے دوران خان صاحب، آپ ہی کے دھرنے کے دوران یاد کیجئے۔ پھر سے میں بار بار دہرا رہا ہوں اس بات کو، پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا تھا، ایوان زیریں کا گیٹ توڑا گیا تھا۔ آپ کی انگلش بہت اچھی ہے، چلے، نیشنل اسمبلی کا گیٹ توڑا گیا تھا، اور آپ کے خٹک صاحب نے کہا تھا، جو آج وزیر بھی ہیں اور کئی عرصے سے رہ رہے ہیں، جو اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ عوام کا ایوان ہے، عوام کا گیٹ ہے، توڑ دیا تو کون سی بات۔ آج بھی ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے۔ خان صاحب، یہ درس آپ نے دیا تھا، اب وہی جب آپ کے خلاف ہو گیا تو وہ ریاست کی خلاف ورزی۔ آپ پہلے درست تھے یا اب درست؟ آپ نے آج قوم سے خطاب کیا، میرے سمیت ساری قوم نے آپ کا خطاب سنا۔ آپ کا خطاب میں سے شروع ہوا اور میں پر ختم، جو کہ انتہائی شرمناک امر ہے۔ آپ نے کوئی بھی توجیہ پیش نہیں کی، آپ کوئی بھی مناسب جواب پیش نہ کر سکے، قوم کو کسی بھی طرح سے مطمئن نہ کر سکے۔ خان صاحب، آپ آج جو الزامات دوسرے پر لگا رہے ہیں، جس وجہ سے آپ نے ایک سیاسی پارٹی اور ایک مقبول مذہبی اور سیاسی پارٹی کو بین کیا، آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ خان صاحب، معذرت کے ساتھ، سب سے بڑے دہشت گرد آپ ہیں۔ اگر آپ ان نوجوانوں کو گیٹ توڑ کے دہشت گردی کا سبق نہ دیتے، آج یہ نہ ہوتا خان صاحب۔ اگر آپ عدالت میں کھڑے ہو کے عدالت کے کردار کو شرمناک نہ کہتے، آج یہ نہ ہوتا خان صاحب۔ اگر آپ اپنے کارکنوں سے عدالت کے باہر کپڑے دھلوا کے نچوڑ کے عدالت کی دیواروں پر نہ پھیلواتے تو آج یہ نہ ہوتا خان صاحب۔ اگر آپ پی ٹی وی پہ حملہ نہ کرواتے، آج یہ نہ ہوتا خان صاحب۔ یہ سب وہی نوجوان ہیں جن کو آپ نے جھوٹے دلاسے دیے تھے، جن کو آپ نے کے خواب دکھائے تھے، ان کے خواب ٹوٹ گئے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں خان صاحب، وہ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ان کو موقع ملا، یہ جو آپ غم و غصہ دیکھ رہے ہیں، یہ نبی کی ناموس کے ساتھ ساتھ یہ وہی غصہ نکل رہا ہے خان صاحب۔ آپ کتنی اسٹریٹ گولیاں چلوائیں گے، آپ کتنے اسٹریٹ فائر کروائیں گے؟ بہت سے اس نوجوان کا 70 سے 80% نوجوان جو آپ کو ہیرو مانتا تھا، معذرت کے ساتھ وہ اب آپ کو ولن تسلیم کر چکا ہے، اور آپ اپنی شہرت کھو چکے ہیں خان صاحب۔
آپ نے جو پایا تھا وہ محض اپنے غرور، اپنی کیا کہوں میں، حق درمی اور اپنی ضد کی وجہ سے کھو دیا خان صاحب۔ عزت کمانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گنواتے کچھ لمحوں کی دیر لگتی ہے، جو کہ آپ کر بیٹھے ہیں۔ آپ اس قوم پر حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا، یہ معاملہ سعد رضوی کو گرفتار کرنے سے پہلے یا 20 اپریل آ جانے پر بھی افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا تھا، بیٹھ کے حل ہو سکتا تھا خان صاحب۔ آپ دوسروں کو تو ٹیبل ٹاک کا مشورہ دیتے تھے، لیکن آپ نے خود غرور میں آ کے اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ اب بھی آپ اسی کنڈیشن میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ کو غرور پسند نہیں خان صاحب، اپنے انجام سے ڈریے اور اس قوم پر رحم کیجیے۔ آپ نے تب بھی اس ملک کو مذاق بنایا تھا جب آپ نے دھرنا دیا تھا، اور آپ نے اب بھی اس ملک کو مذاق بنا دیا۔ مانا کہ اس میں عالمی سازش بھی شامل ہے، مانا اس میں ہر جماعت میں، میں نے کہا، شرپسند عناصر ہوتے ہیں، ان میں بھی گھس آئے، انہوں نے شرپسندی کی، لیکن آپ نے ریاست کے ذریعے جو کچھ کیا، آپ نے ان کا غصہ اور بڑھا دیا۔ آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ریاست کے مد مقابل آئیں۔ خان صاحب، آپ بغاوت کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہندوستان دنیا بھر میں پروپیگنڈا کر رہا ہے اور یہ ملک اور بدنام ہو رہا ہے۔ خان صاحب، خدا کا خوف کیجیے، خدا کا خوف کیجیے، اس قوم کو اور رسوا مت کیجیے۔ اس قوم کو آپ نے اخلاقی طور پر رسوا کر دیا، اس قوم کو آپ نے معاشی طور پر رسوا کر دیا۔ خان صاحب، آپ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ میں آج بڑا دل گرفتہ ہو کے بحیثیت پاکستانی آپ سے یہ سوالات کر رہا ہوں۔ مہربانی فرمائیے، اس قوم پر رحم فرمائیے اور کوئی ایسا حل نکالیے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اس ملک کی معاشی حالت، اس ملک کی معیشت پہلے ہی اس قابل نہیں تھی، اب آپ کے ان بزدلانہ اور بخلاہٹ سے بھرے ہوئے اقدامات کے بعد یہ ملک دنیا کی نظروں میں اور مذاق بنا، اور اس کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی گراوٹ کی طرف جائے گی۔ خان صاحب، آپ تمام سننے والوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، پلیز کامنٹ باکس میں ضرور اس کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔